حیدرآباد کے علاقے سردار بیگ درگاہ میں مبینہ طور پر اپنے دوست کے ساتھ کھیل کے دوران فوارے میں ڈوب کر ایک 4 سالہ لڑکے کی ہو گئی موت۔ لڑکے کی شناخت سفیان کے نام سے ہوئی ہے۔ حبیب نگر اسٹیشن ہاؤس آفیسر ٹی پرشوتم راؤ نے میڈیا کو بتایا ہے کہ وہ درگاہ کے احاطے میں اپنے دوست کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اچانک فوارے میں کود گیا اور 1 منٹ کے اندر اسے باہر نکال لیا گیا، لیکن بدقسمتی سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ واقعہ درگاہ کے CCTV کیمرے میں قید ہو گیا، جس سے کیس میں واضح شواہد ملے۔ اگلے دن عثمانیہ اسپتال میں پوسٹ مارٹم کیا گیا، جس کے بعد صبح بچے کی نعش لواحقین کے حوالے کر دی گئی۔ متوفی کے والد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ لڑکے کو اکیلا چھوڑنا اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وزیر اعلیٰ روت ریڈی نے BC SC ST اور اقلیت کے اقامتی اسکولوں میں ضروری کاموں کی تکمیل کے لیے وزیر اعلیٰ ریلیف فنڈ سے 60 کروڑ روپے جاری کیے۔ اس رقم کے ذریعے اقامتی اسکولز اور ہاسٹلز کے طلباء کو ڈائٹ چارجز، آؤٹ سورسنگ ملازمین کی تنخواہیں اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے ضروری کاموں کی تکمیل کے لیے فنڈز کی اجرائی میں تاخیر کی شکایت پر ہر اقامتی اسکول سوسائٹی کے لیے رقمی منظوری دی ہے، تاکہ عہدیدار فوری طور پر مرمتی کاموں کی تکمیل کر سکیں۔ GHMC کے تحت منعقد کیے جانے والے پرجاوانی پروگرام کو جوبلی ہلز ضمنی انتخابات کے پیش نظر ملتوی کر دیا گیا۔ ضلع کلکٹر داسری ہری چندنا اور کمشنر GHMC نے پرجاوانی پروگرام سے متعلق اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخابات کے پیش نظر مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد اور ضلع انتظامیہ نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ پرجاوانی پروگرام کو ملتوی رکھا جائے، جو کہ ہر 2 شنبے کو منعقد ہوا کرتا تھا۔ تفصیلات کے مطابق جوبلی ہلز ضمنی انتخابات کے پیش نظر عہدیداروں کی مصروفیات اور انتخابی ضابطۂ اخلاق کو دیکھتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کیا گیا۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ 11 نومبر کو جوبلی ہلز ضمنی انتخابات کے لیے رائے دہی اور 14 نومبر کو انتخابی نتائج کے اعلان کے بعد گریٹر حیدرآباد حدود میں 16 نومبر کو پرجاوانی پروگرام کے احیاء کے اقدامات کیے جائیں گے۔ جوبلی ہلز ضمنی انتخابات کے لیے حیدرآباد سٹی پولیس تیار ہے اور انتخابات انتہائی شفاف طریقے سے انعقاد کیے جائیں گے۔ جوائنٹ کمشنر آف پولیس تفسیر اقبال IPS، جو حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز کے نوڈل آفیسر بھی ہیں، نے سیاست کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ ماہ نومبر میں منعقد ہونے والے جوبلی ہلز ضمنی انتخابات کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا گیا ہے، جس میں رائے دہندگان کے اعتماد کو فروغ دینا اور انتہائی محفوظ طریقے سے انتخابات کرانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان انتخابات کے لیے نیم فوجی دستوں کی 8 کمپنیاں تعینات کی جا رہی ہیں، جبکہ حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز میں جملہ 407 پولنگ اسٹیشنز موجود ہیں، جن میں 54 کی شناخت انتہائی حساس کے طور پر کی گئی ہے۔ حیدرآباد کے شہریوں میں ڈرائیونگ کی عادتوں کو سدھارنے کے لیے سٹی پولیس کمشنر VC سجنا نے پیر کو سیف رائیڈ چیلنج متعارف کیا اور اسے سوشل میڈیا پر عام کر دیا۔ اس کیمپنگ کے ذریعے پولیس کمشنر حیدرآباد نے عوام سے یہ خواہش کی ہے کہ جو کوئی بھی موٹر سائیکل ہیلمٹ پہن کر اور کار ڈرائیور اپنی سیٹ بیلٹ لگا کر رائیڈ کا آغاز کرے اور اس کا فوری طور پر سیلفی ویڈیو اپنے 3 دوست احباب یا رشتہ داروں کو بھیجے تاکہ یہ ٹرینڈ عام ہو سکے۔ اس سلسلے میں پولیس کمشنر حیدرآباد نے کہا کہ اس کیمپنگ کا مقصد یہ ہے کہ شہریان میں سیف ڈرائیونگ سے متعلق شعور بیداری کی جا سکے اور بالخصوص نوجوانوں میں یہ احساس پیدا کیا جا سکے کہ وہ گاڑی محفوظ طریقے سے چلاتے ہوئے خود کی جان کو بھی بچائے اور دوسروں کی جان کا بھی خیال رکھیں۔ تلنگانہ حکومت نے راماگنڈم کے مجوزہ ایئرپورٹ کی تعمیر کے امکانات کا جائزہ لینے کے لیے ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا کو اسٹڈی فیس کے طور پر 40,53,000 روپے کی منظوری دی ہے۔ پیداپلی کے رکن پارلیمنٹ جی ومشی کرشنا نے حکومت کے اس اقدام کو تاریخی قرار دیا اور کہا کہ پیداپلی ضلع میں ایئرپورٹ کی تعمیر سے علاقے کی ترقی میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ R&B کی جانب سے سروے کے لیے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ BRS کے رکن اسمبلی ٹی ہریش راؤ نے کہا ہے کہ اسمبلی حلقے جوبلی ہلز کے ضمنی انتخابات میں کانگریس پارٹی کو شکست دینے پر 6 ضمانتوں پر عملہ ہوگی۔ غریب لڑکیوں کی شادی میں 1 تولہ سونا تحفے میں حاصل ہوگا۔ رحمت نگر NPR ہلز گراؤنڈ میں منعقدہ پارٹی کے ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے اسمبلی انتخابات میں 100 دن میں 6 ضمانتوں پر عمل کرنے کا عوام سے وعدہ کیا۔ کانگریس حکومت کے 700 دن مکمل ہونے کے باوجود کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ عوام کی ساری توجہ اسمبلی حلقے جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب پر مرکوز ہو گئی ہے۔
ریاست کے کئی اضلاع میں آئندہ 2 دن کے دوران مزید بارشوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے علاوہ تلنگانہ ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ سوسائٹی کے مطابق ریاست کے مختلف اضلاع میں گزشتہ شب ہوئی مسلسل بارش کے دوران نلگنڈا، یادادری بھونگی، سوریہ پیٹ، ورنگل، کھمم، بھدرادری میں موسلادھار بارش ریکارڈ کی گئی اور یادادری بھونگری میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مجموعی اعتبار سے 190 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس کے نتیجے میں شہر حیدرآباد میں بھی متعدد آلود رہا۔ موسم باران کے اختتام پر ہونے والی ان بارشوں کے متعلق ماہرین موسمیات نے بتایا ہے کہ ریاست تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں جاری یہ بارشوں کا سلسلہ آئندہ 2 دن کے بعد مکمل طور پر تھم جائے گا۔